अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर। गुज़िश्ता रोज़ काबुल एयरपोर्ट पर यके बाद दीगरे 2 धमाके हुए जिसमें 13 अमरीकी फ़ौजों समेत 90 अफराद हलाक हुए। तर्जमान तालिबान का ये कहना है कि जनाब ये धमाके जो है जिस जगह हुए हैं वहाँ सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी थी वो अमेरिकन की थी, अमेरिकन फोर्सेस की थी, और जिसमें 13 अमेरिकन फ़ौजी ख़ुद भी हलाक हुए हैं, जबकि कुल 90 हलाकतें हुई हैं और तकरीबन 150 से ज़ायद अफराद वहाँ ज़ख्मी हुए हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर ये एक अहम खबर जो है वो ये है कि 3 बड़े ममालिक जो अमेरिका के इत्तेहादी भी हैं, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ममालिक ने अलर्ट जारी किया हुआ था अपने शहरियों के लिए कि जनाब यहाँ कोई खौफनाक धमाका हो सकता है, कोई दहशत गर्दाना कार्रवाई हो सकती है। और ऐसा ही हुआ जिस खदशे का उन्होंने इजहार किया था। अब इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि जी अमेरिका को, बरतानिया को और ऑस्ट्रेलिया को किस तरह पता था कबल अज़ वक्त कि यहाँ धमाके हो सकते हैं। अगर उन्हें मालूम था धमाके हो सकते हैं तो फिर सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी भी अमेरिका के 1000 फ़ौजी वहाँ मौजूद है। 1000 फ़ौजी वहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा बरतानिया के भी, ऑस्ट्रेलिया के भी फ़ौजी वहाँ मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ें वो निशानदही कर रही हैं कि जनाब अब भी काबुल में या अफ़गानिस्तान में किसी न किसी हद तक बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही हैं। ख़ास तौर पर जब अमेरिकन सदर जो बाइडन ने ये कहा है कि दाइश दुनिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, उस पर हम हमला करेंगे, लेकिन कहाँ और किस वक्त हमला करना है ये मैं अभी नहीं बता रहा, ये कबल उस वक्त है। अच्छा, दाइश और भारत का गठजोड़ भी हो सकता है, रॉ यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसी वहाँ पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नुकसान जिसे हुआ है वो भारत है, क्योंकि 400 अरब रुपए से ज़ायद वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी और वो सारी इन्वेस्टमेंट जो है मलिया मेट हो गई। अब हिंदुस्तान के किरदार पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जनाब ये जो कुछ भी हुआ है पहले से मालूम भी था। उसके बाद जो ख़तरे की बात की जा रही है, दोबारा बहुत सारे नाकदीन ये कह रहे हैं अमेरिका के हवाले से कि दाइश का नाम लेकर अब शायद दोबारा अमेरिका कुछ इस तरह की कार्रवाई करना चाहता है या यहाँ रहना चाहता है। कि वो रहना किस लिए चाहता है? क्या चाइना की वजह से, पाकिस्तान की वजह से, रशिया की वजह से? क्योंकि अमेरिकन को लग रहा है कि जनाब एक नया ब्लॉक बन रहा है ख़त्े में, उसमें पाकिस्तान, ईरान भी शामिल है, तुर्की है, रशिया है और चाइना है। अमेरिका को लगता है कि ये ख़त्ता उनके हाथ से जा रहा है, क्योंकि वियतनाम की शिकस्त में एक बड़ी जो वजह थी वो थी चाइना और रशिया की इन्वॉल्वमेंट। उसका बदला लिया था उन्होंने जब रशिया ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया, तो फिर अमेरिकन ने रशिया के टुकड़े टुकड़े करवाए तालिबान के हाथों, और अब तालिबान के लिए उसामा बिन लादेन का जो बहाना, जो जवाब तराशा गया, उसके बाद वो यहाँ आ गए और यहाँ पर बमबारी की और पूरे मुल्क का तहस नहस कर दिया, खंडरात में तब्दील कर दिया अफ़गानिस्तान को। और अचानक फिर उन्होंने इनखला की बात की। अच्छा, ये जो कार्रवाई है जिसमें 13 अमेरिकन फ़ौजी भी हलाक हुए हैं, ये तकरीबन 1.5 साल के बाद ऐसा हुआ है कि कोई अमेरिकन फ़ौजी हलाक हुआ हो, क्योंकि तालिबान से जो माहिदा किया था फरवरी 2020 में, उसके बाद से तालिबान ने हमले बंद कर दिए थे अमेरिकन से। उसके बाद अब ये जाकर गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या हुआ है जिसमें 13 अमेरिकन फ़ौजियों समेत 90 अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं और तकरीबन 150 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इसी पर आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि जी ये इस पर बहुत सारे पाकिस्तानी जो लीडरान हैं मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के, जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उन्होंने भी कहा है कि दर्जनों अफगान शहरियों को ज़िंदगी से महरूम करना इंसानियत पर हमला करना है। और इसी तरह जिस तरह मैंने आपको कहा कि बहुत मोतबर टेलीविज़न चैनल है BBC, उन्होंने भी आगाह किया कि ये 3 ममालिक थे, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमेरिका, जिन्होंने कबल उस वक्त अलर्ट जारी कर दिया था, अपने शहरियों को कहा भी था। इसी पर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि दाइश एक बार फिर दुनिया के लिए ख़तरा साबित होगी या सिर्फ एक बहाना है अफ़गानिस्तान में रहने का, और अमेरिका को इनखला की जल्दी क्यों थी? क्योंकि 31 अगस्त उन्होंने कहा है कि उससे पहले हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन 11 सितंबर तक का वक्त दिया था और जो बाइडन इसके हक में नहीं थे। और जो कल सानिया हुआ है, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा आपसे कि तकरीबन 1.5 साल बाद कोई ऐसा वाक़या हुआ है जिसमें अमेरिकन फ़ौजी हलाक हुए हैं, तो बहुत सारी वहाँ कांग्रेस की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं जो बाइडन को कह रहे हैं कि जी इससे मुस्तफ़े हो जाना चाहिए, इस्तीफ़ा दे देना चाहिए जो बाइडन को, उनका ये गलत फ़ैसला है। और बाइडन इस हवाले से कल जो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की उसमें बड़े रंजीदा नज़र आए कि जी 13 अमेरिकन फ़ौजी समेत 90 अफराद जो है वो हलाक हो गए हैं। तमाम चीज़ें इंटेलिजेंस इत्तलात जब वहाँ थीं कि जनाब यहाँ ऐसा कुछ हो सकता है, तो लोगों को निकाला क्यों नहीं गया और वहाँ सिक्योरिटी सख्त क्यों नहीं की गई? क्योंकि ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने तो ये साफ़ तौर पर कह दिया है कि जनाब ये जो हमला है और ये जो हमला है इसमें जो हलाकतें हुई हैं, अमेरिका इसमें ख़ास तौर पर अमरीकी दाइश के हवाले से जो बाइडन ने कहा है कि जी हम हमला करने का हुक्म देंगे दाइश पर,
اور ذمہ داروں کو اپنی طاقت سے اپنی مرضی کے مقام پر اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور دھماکہ اس جگہ ہوئے جہاں سیکیورٹی کی جو ذمہ داری تھی وہ امریکن فورسز کی تھی۔ یہ ترجمان ہے ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ یہاں پر سیکیورٹی ہماری نہیں تھی، امریکن فوجیوں کی یہاں پر سیکیورٹی تھی، اور ان کو چاہیے تھا کہ اس کو مزید سیکیورٹی سخت کرتے، کیونکہ اس طرح کی تمام جو انٹیلیجنس اطلاعات تھیں وہ ان کے پاس موجود تھی، کیونکہ اسی لیے تو الرٹ جاری کیے گئے تھے بار بار۔ بلکہ ڈاکٹر جمیل صاحب سابق ایمبیسڈر، انہوں نے یہ کہا کہ 22 مرتبہ 22 اطلاعات تھیں ان کے پاس، الرٹ جاری کیے گئے تھے، بار بار الرٹ جاری کیے گئے اور کہا گیا کہ یہاں کوئی اس طرح کی کارروائی ہو سکتی ہے، اور اس کے باوجود بھی وہاں لوگوں کا موجود ہونا، اور خاص طور پر امریکہ کی سیکیورٹی ذمہ دار تھی اور ان کی فورسز وہاں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اگر وہاں دھماکہ ہوتا ہے تو بہت سارے سوالات پیدا کرتے ہیں، بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح کے ایک کے بعد ایک یا کے بعد دیگرے ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان میں صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے، اس طرح کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے کردار کے حوالے سے بھی بہت ساری جو ممالک جو تنقید کر رہے تھے اب وہ پاکستان کے کردار کو بھی سراہ رہے ہیں، بالخصوص انخلا کے حوالے سے پاکستان نے جو بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے کہ جناب کیا ہو سکتا ہے کہ داعش کا کیا خطرہ پوری دنیا کو ایک بار پھر لاحق ہو گیا ہے، اور داعش کے سدباب کے لیے کیا امریکہ اور اس کے جو اتحادی ممالک تھے، نیٹو یا دوسرے جو جتنے ممالک ہیں، کیا دوبارہ افغانستان کی سرزمین پر ہم دیکھیں گے جنگ و جدل کا بازار گرم ہوگا؟ کیونکہ دوسری طرف ایک ہی صوبہ صرف رہ گیا تھا پنجشیر، اور وہاں بھی کہا جا رہا ہے بہت سارے لوگوں سے بات چیت ہو گئی ہے، اور بغیر جنگ کیے ہی پنجشیر بھی طالبان کے حوالے ہو گیا ہے۔ اچھا، اب ایک اور بڑی اہم بات جو ہندوستان کے جنرل ہیں، جنرل ایچ ایس پناگ، انہوں نے ایک بات کی، ناکامی کو تکلیف کیا کہ افغانستان میں بھارت کی تاریخی انٹیلیجنس ناکامی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر جمیل احمد خان، سابق ایمبیسڈر پاکستان کے، بڑی گہری نگاہ ہے خاص طور پر خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے ان تبدیلیوں پر۔ خوش آمدید ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، جو صورتحال ہے اس وقت افغانستان میں، بالخصوص گزشتہ روز جو واقعہ پیش آیا کہ یکے بعد دیگرے ایئرپورٹ پر 2 دھماکے ہوئے، 13 امریکی فوجیوں سمیت 90 افراد جو وہاں ہلاک ہوئے ہیں، اس پر سوال سب سے پہلا تو میرا یہی ہوگا آپ سے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو اطلاعات موجود تھیں امریکہ کے پاس، برطانیہ کے پاس، آسٹریلیا کے پاس، اس کے باوجود بھی، اور طالبان ترجمان نے اس طرح کہا کہ جس جگہ یہ دھماکے ہوئے ہیں وہاں کی جو سیکیورٹی کی ذمہ داری تھی وہ امریکن فورسز کے پاس تھی، پھر بھی اس طرح کے واقعات کا ہو جانا، کس طرح دیکھ رہے ہیں سر اس کو آپ؟ یہ بلکہ سونے پہ سہاگا یہ کہ جہاں ایک سوئسائڈ بامبر نے اپنے آپ کو پھاڑا ہے، وہ اس جگہ پڑا ہے جہاں کے امریکنز ڈیوٹی دے رہے تھے، یعنی کہ امریکنز کے زیر کنٹرول وہ علاقہ تھا۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، یہ جو دھماکہ ہوا ہے اس میں تو انٹیلیجنس رپورٹس نہ صرف امریکن انٹیلیجنس رپورٹس تھیں، اس میں برطانیہ، اس میں جرمنی، اس میں فرانس، ساروں کی طرف سے رپورٹ آئی ہوئی تھی کہ داعش کی طرف سے حملہ ہونا ہے۔ اچھا، داعش نے ذمہ داری بھی ڈاکٹر صاحب، داعش نے ذمہ داری بھی گو کہ قبول کی ہے، لیکن یہ دھماکہ قبول کی ہے، جی لیکن وہ تو بعد میں قبول کی ہے، لیکن اس سے پہلے کوئی جو 22 کے قریب اطلاعات تھیں مختلف ممالک کی جو وہاں موجود ہیں، جن کی ریپریزنٹیشن ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ایسا حملہ ہوگا اور ایئرپورٹ پر ہوگا۔ اس کے باوجود جو امریکن فورسز تھے ان کے علاقے میں ہی ہو گیا۔ یہ بڑی قابل جسے بہت زیادہ یہ جسے کہا جائے کہ اس میں ظاہر تشویش والی بات ہے۔ یہ وہی بات ہوگی کہ 9/11 سے پہلے بھی امریکہ کے بہت سارے اداروں نے اطلاعات دی تھی کہ کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہے، اور ان علاقوں میں وہ بھی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ افراتفری اتنی تھی ایواکیویشن کے دوران کہ اس افراتفری کے دوران یہ انٹیلیجنس کی رپورٹ پر جس لحاظ کی کوارڈینیشن، ڈپلائمنٹ اور چیکنگ کرنی تھی وہ نہیں ہوئی۔ یہ تو بات بڑی کلیئر ہے۔ ہو کیا سکتا تھا اگر، کیونکہ طالبان ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، اگر وہ طالبان سے صحیح کوارڈینیٹ کر کے شہر کے مختلف علاقوں پر چیک پوائنٹس بنا دیتے اور کہتے کہ جو ایئرپورٹ کی طرف آنا چاہتا ہے، طالبان نے تو کہا ہے کہ 31 اگست تک جو جانا چاہے جائے بے شک، وہاں وہ اسے مین کرتے اور فلٹر کر کے آگے بھیجتے، اور جب وہ ایئرپورٹ کی حد میں آتے ہیں جہاں سے کنٹرول شروع ہوتا ہے ایلائڈ فورسز کا، امریکن فورسز کا، وہاں چیکنگ صحیح ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خلا رہ گیا، خامی رہ گئی اطلاع کے باوجود۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایلیمنٹس تو موجود ہیں۔ داعش وہاں موجود ہے، وہاں حرکت الاحرار ہے، حزب الاحرار ہے، بہت سارے اور گروپ سر راو بھی موجود ہے، کیونکہ ایک جگہ میں بہت اہم چیز تھی کہ بھارت، یعنی کہ را ان کی ایجنسی ہے، اس کا اور داعش کا گٹھ جوڑ بھی تو ہو سکتا ہے۔
جی ہاں، وہ ISPR کی آج کانفرنس میں پریس کانفرنس میں یہ بات بالکل واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ جو الائنس ہے اس کا داعش کا اور را کا، اور وہ پہلے سے بھی معلوم ہے، کیونکہ اگر یہ الائنس نہیں ہوتا تو داعش جو ہے وہ کنڑ کے نزدیک آ کے اپنا پڑاؤ نہیں ڈالتی. 2000 سے زیادہ داعش ہے. اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب داعش اتنے عرصے سے موجود ہے وہاں افغانستان میں اور افغانستان میں؟ دنیا میں اور پاکستان میں اس کے سلیپر سیل موجود ہیں، وہ کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں ہماری خاص طور پہ لا انفورسنگ ایجنسی، لیکن بہرحال سلیپر سیلز انہوں نے اپنا کام دکھلایا ہوا ہے، اور پہلے اس سے پہلے پاکستان میں بھی. تو اس پہ میں بعد میں آتا ہوں کہ پاکستان میں اس کا اسپل اوور کیا ہوگا، اور اس پہ بات کر دی ہے ISPR کے DG نے بھی بات کر دی ہے اس معاملے میں. لیکن بات یہ ہے کہ افغانستان میں کیا آگے چل کر یہ بات داعش کے ذریعے اور دوسری ذریعے سے افراتفری یا ڈسٹربنس کریٹ کی جا سکتی ہے طالبان کے لیے. ابتدائی دور میں ہاں، اگر طالبان کو دنیا جس طریقے سے مدد پہلے ہو رہی تھی افغان حکومت کی، غرغنی حکومت کی یا کرزئی حکومت کی، اس سے اگر آدھی بھی اگر مدد ہوتی رہی افغانستان میں اور طالبان کو تسلیم کر لیا گیا، تو ان تمام معاملات پر خاص طور پر وہ ایلیمنٹس جو افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے افغانستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں یا آگے جا کے دہشت گردی کر سکتے ہیں افغانستان کی سرزمین سے کہیں اور، ان پر قابو پایا جا سکتا ہے. تو یہ دنیا اقوام کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ طالبان کو امپاور کریں. انہوں نے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں پر یقین کر لیں، کیونکہ کوئی ایسی بات طالبان فی الحال تو، نے لیکن ڈاکٹر صاحب درست ہے آپ کی بات، لیکن اس وقت تک تو ظاہر طالبان پر دنیا اعتبار نہیں کر رہی، اور انہوں نے کہا کہ جی دیکھو، اور خاموشی سے وہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہم کون کون سے اقدامات طالبان کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے ان کو تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے. اچھا، یہ جو دھماکہ ہوا ہے اس میں ظاہر ہے 1.5 سال کے بعد ایسا ہوا ہے کہ 13 امریکن فوجی جس میں ہلاک ہوئے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو معاہدہ ہوا تھا فروری 2020 میں، اس کے بعد سے ظاہر حملے نہیں کر رہے تھے طالبان امریکن فوجیوں پر. تو اب کیا لگتا ہے آپ کو، کیا ریئیکشن ہو سکتا ہے امریکہ کا اس حملے کے بعد؟ گو کہ داعش نے ذمہ داری قبول کر لی ہے، امریکہ کا کیا ریئیکشن ہو سکتا ہے؟ جو بائیڈن نے اس کو بڑا کلیئر کر کے بتا دیا کہ کیا ریئیکشن ہو سکتا ہے. اس نے کہا ہے کہ ہم ان کا پیچھا کریں گے اور ان سے ضرور ہم بدلہ لیں گے، اور اس پہ ہم ان پہ ایکشن لیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی بڑا سا بم پھینکا جائے گا، کوئی ڈرون حملے ہوں گے. آنے والے اگر چند دنوں میں نہیں، 24 گھنٹوں میں نہیں تو چند دنوں میں اپنے ٹارگٹس کو امریکہ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے. تو مجھے نظر آتا ہے کہ کنڑ یا ایک دو جگہ پر جہاں داعش کے اپنے گڑھ ہیں، وہاں جو امریکہ کے پاس انٹیلیجنس ہے اس کے مطابق وہ تو ایکشن مجبوری بن گئی ہے امریکہ کی، ان کو کرنا پڑے گا. اچھا، امریکہ خود حملہ کرے گا، یہ اس کو لگتا ہے آپ کو کہ کوارڈینیشن ہوگی طالبان سے اور اس کے بعد پھر کچھ کارروائی ہوگی؟ نہیں، وہ ان کی کوشش تو ہوگی، لیکن طالبان ابھی اس وقت ان کو سیٹل ہوئے ہی نہیں ہے پورے طریقے سے. اور جو خاص طور پر یہ حملے جس کا کہ ذکر ہو رہا ہے، وہ حملے تو ٹیکنیکل حملے ہوں گے نا. اور محسوس ہوتا ہے کہ ڈرون طالبان کو جیسا کہ میں اس سے پہلے گفتگو کر رہا تھا جب آپ نے سوال کیا چند لمحے پہلے، میں جیسا کہ بتا رہا تھا کہ دنیا اقوام اس بدلتے ہوئے حالات میں، خاص طور پہ کل جو ایئرپورٹ پر واقعہ ہوا ہے دھماکے کا، اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں ہونے کا امکان ہے، تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کو اپنی پریورٹی کو چینج کرنا پڑے گا. اور دوحہ ایگریمنٹ کے بعد جو ایک واقعہ بھی نہیں ہونے دیا طالبان نے اپنے جہاں جہاں وہ تھے، اور اس کے علاوہ بھی، تو وہ اس صورت میں ممکن ہے کہ طالبان کو جو مدد چاہیے معاشی اور ریکگنیشن کی، پولیٹیکل اور معاشی، سیاسی اور معاشی، اس کو جتنا جلدی کریں گے اتنی جلدی اس کے اثرات نظر آئیں اچھا، اس گے. میں ڈاکٹر صاحب لیکن ایک اہم سوال پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے توقع کہ امریکہ کے تقریباً کہا جاتا ہے 1000 فوجی تو ابھی موجود ہیں. اگر حملہ ہو گیا، الرٹ جاری کرنے کے باوجود، انہیں معلوم بھی تھا کہ حملہ ہوگا، اس کے باوجود حملہ ہو گیا اور اتنا نقصان ہوا، امریکہ کے بھی 13 فوجی اور تقریباً 90 افراد جو ہلاک ہوئے، جس میں امریکہ کے 13 فوجی شامل ہیں، تو یہ تو ناکامی نہیں ہے امریکہ کی؟ نہیں، امریکہ کی ناکامی تو یہ جو آخری حصہ تھا جس میں کہ طالبان کابل میں جب آئے اور امریکہ سے انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ٹھیک ہے یہ بزور بازو نہیں آئیں گے، یعنی بائی فورس نہیں آئیں گے، لیکن حالات ایسے ہوئے کہ غنی بھاگ گیا اور باقی سلسلہ ہوا کہ طالبان کو آنا پڑا، جس کی وجہ سے امریکہ کی وہ تمام آخری امپلیمنٹنگ فیز جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا. تو وہ جب ناکامی ادھر ہوئی تو یہاں بھی ہو سکتی ہے اگر آئندہ کوئی ایسا ہوا معاملہ. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ طالبان بھی بہت کوشش ہیں، اور طالبان نے باہر کے جو آؤٹر پیرافری ہے اور آؤٹر سرکلز ہیں
आउटर पैरामीटर्स उसको मजबूत करेंगे। अब कोऑर्डिनेशन बढ़ जाएगी 31 अगस्त तक अमेरिकी और एलाइड फोर्सेस से। उस कोऑर्डिनेशन के मुताबिक मैं समझता हूँ कि चेकिंग बड़ी सख्त हो जाएगी अब, और उसके आने का इम्कानात तो है लेकिन कम रह जाएंगे कि आने वाले जो 6 दिन रह गए हैं उसमें कोई हमला कर हो। सके। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब आपको क्या लगता नहीं है अमेरिका जो है दाइश के हकीकी इरादों से या उसकी ताकत से कुछ सही अंदाजा नहीं लगा सका है अमेरिका अब तक दाइश के हवाले से? नहीं, देखिए अमेरिका का मामला तो अगर इसको थोड़ी सी आप बड़े पैराहे में देखें तो सीरिया में अमेरिका ने बहुत नरम गोशा रखा, और इसमें बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है दाइश के लिए, क्योंकि दाइश फ्री सीरियन आर्मी के साथ मिलके बशर अल असद की गवर्नमेंट से लड़ रही थी, तो लिहाजा वहां तो वो अच्छे बच्चे थे। और जब दाइश ने वहां इराक में थोड़ा नुकसान पहुंचाना शुरू किया, वहां बुरे बच्चे थे। यहाँ दाइश अमेरिका के अच्छे बच्चे हैं, इसके इंडिया के अच्छे बच्चे हैं। अमेरिका को अभी नुकसान पहुंचाया है तो जाहिर है उनके बुरे बच्चे बन जाएंगे, तो उसमें उसकी रेट्रीब्यूशन भी होगी, उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। और ये जो स्पॉइलर का जिक्र किया है DGSPTR ने, जिसको अलायंस का उन्होंने जिक्र किया है कि रॉक के साथ इंडिया जो है वो डबल गेम भी खेल रहा है ना। वो पहली तो ये है कि अमेरिका का एलआई भी है और साथ में चाहता है स्ट्रेटेजिक पार्टनर सर, बिल्कुल। हाँ, ऐसे कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर उसके 2016 और 2018 के अगर एग्रीमेंट देखें आप, तो उस लिहाज से स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो बहुत आला उसके दर्जे के पार्टनर हैं। लेकिन वो स्पॉइलर का काम इंडिया अपने तौर पर कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ेगा कि जिसमें वो अफरा तफरी पैदा करना चाहे और बाद में जिसको कि ब्लेम गेम करना शुरू करे पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन खूबसूरत बात ये हुई है कि इवन जो बाइडन ने अपनी तकरीर में और बाकी किसी ने पाकिस्तान की तरफ इशारा नहीं किया, क्योंकि बात बड़े वाज़ेह थी और उनके ही अपने इंटेलिजेंस एजेंसी। अच्छा, इसमें साबिक जनरल हैं HS पनाग भारत के, उन्होंने ये कहा है कि जी अफगानिस्तान में भारत की तारीखी इंटेलिजेंस नाकामी है और शुमाली ताद के रहनुमाओं पर हम भरोसा करते रहे, और ये खड़ा करने के लिए कि ख़ासतौर पर तालिबान के ख़िलाफ़, और ये हमारी नाकामी है कि दोनों जगह पर हम नाकाम हो गए। तो ये जो फैक्टर था शुमाली इत्तेहाद वाला भी, ये भी फेल हो गया है, और भारत की इंटेलिजेंस भी वहाँ तकरीबन फेल नज़र आती है हमें अफगानिस्तान में। हाँ, लेकिन वो फेल तो हो जाएगी, लेकिन वो दूसरे ज़राए इस्तेमाल करेगी। जैसे अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है, लेकिन वो अपने दूसरे ज़राए से अफगानिस्तान पे नज़र भी रखेगा और अफगानिस्तान पर ऑपरेशन भी कर सकेगा। अच्छा सर, ये जब मैंने आपसे बात की थी उस वक्त इसका जवाब रह गया, मैं चाहता हूँ इसका भी बता दें कि अमेरिका इतनी जल्दी क्यों इनखला की अमेरिका को, हालांकि इस पर बड़ी तनकीद हो रही है वहाँ भी, और 13 फौजियों के बाद तो इस्तीफा भी तलब, बहुत सारे लोग कहते हैं जी मुस्तफ़ा हो जाना चाहिए। अमेरिका को जल्दी क्यों है इनखला की अफगानिस्तान से? जो लोग वो कह रहे हैं उनको इंटरनेशनल कानून का इदराक नहीं है। बिल्कुल कोई जल्दी नहीं की है अमेरिका ने, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का जो सबसे आखिरी छोटा सा सेगमेंट था उसको मैसअप कर दिया है अपनी गलत प्लानिंग की वजह से। बिल्कुल कोई किसी किस्म की भी कोई डिले नहीं किया है, क्योंकि वायदे में था, बल्कि इस पे तालिबान ने बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखलाई है। उनको मई में जाना था मुआहदे के मुताबिक दोहा के, लेकिन तालिबान ने नरम गोशा रखते हुए म्यूचुअल कंसल्टेशन से 11 सितंबर का उन्होंने फिर ऐलान किया बाद में कि जी ठीक है हम 11 सितंबर से पहले चले जाएंगे, फिर 31 अगस्त की बात हो गई, और अब जब तालिबान ने बिल्कुल धमकी दे दी है कि जी फिर जिम्मेदार खुद होंगे अगर नहीं आपने इनखला मुकम्मल किया, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि भगदड़ मच गई है वहां पर। मैं इसको धमकी नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा कि फिर अगर अमेरिका पासदारी नहीं करेगा एक इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट जो कि दोहा एग्रीमेंट है, जिसको कि सिक्योरिटी काउंसिल ने रेटिफाई किया है, जिसको कि अक़वाम मुत्तहिदा सर, लेकिन जिस माहिदे की आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब माजरत के साथ, वो माहिदा तो आप नहीं समझते जिस तरह ड्रोन हमले कुछ दिन पहले किए गए हैं उसकी खिलाफ वर्जी अमेरिका कर चुका है? देखिए, अमेरिका ने तो उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए, लेकिन तालिबान ने उनको अकोमोडेट किया और एक्सटेंड किया अपना प्रोग्राम इनखला का। लेकिन अगर 31 के बाद अमेरिका अब भी उसकी डेविएशन करते हैं, यानी उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, तो फिर तालिबान ने तो कह दिया है ना, फिर तालिबान भी फिर अपना लाया अमल करेंगे, और फिर अगर उन पर हमले होंगे तो तालिबान के पास एक मॉरल ग्राउंड होगा। अच्छा, कि वो बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अफगान महाजरीन के हवाले से एक बार फिर लगता ये है कि पाकिस्तान पर बोझ पड़ने वाला है, इसको किस तरह देख रहे हैं सर? ये फिर वही बात होगी जिस तरह पहले हम मेज़बानी कर रहे हैं 30 लाख अफगानियों की, फिर लग रहा है कि कुछ एक बड़ा रेला आने वाला है अफगानियों का, और हुकूमत की जानिब से भी ज़ाहिर है कुछ इस हवाले से खबरें तो इस तरह की आ रही हैं कि पाकिस्तान दोबारा फिर मेज़बानी करने को शायद तैयार हो गया, क्योंकि तुर्की ने बहरहाल मना कर दिया।
जी, तुर्की ने मना कर दिया है वो, तो खैर अगर तुर्की एक्सेप्ट भी करता तो बहुत कलील मिकदार में। पाकिस्तान में तो इस वक्त जौक दर जौक जो है चमन बॉर्डर और बाकी 17 बॉर्डर क्रॉसिंग हैं, वहां लोग जमा हो रहे हैं और पाकिस्तान उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम सिग्नेटरी हैं। मैंने जिक्र किया हो किसी और चैनल पर कि हमने 1951 की जेनेवा कन्वेंशन रेफ्यूजी को हमने साइन किया हुआ है, रेटिफाई किया हुआ है, और उसी का एडिशनल प्रोटोकॉल 1967 का वो भी हमने साइन किया। उसके तहत हम रिफ्यूजीज को टोटल रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं, हम उज़र पेश कर सकते हैं कि हमें फंडिंग चाहिए, हमें अरेंजमेंट चाहिए, हमें बॉर्डर पे रखना है, हमें यूएनएचसीआर अक़वाम मुत्तहिदा का वो हमारी मदद करे, इंटरनेशनल डोनर मदद सर करे। लेकिन जो हमने बसा लिए 30 लाख, उनको तो वापस नहीं भेज सके 40 साल में हम। वो भी अगेन अगर उसको पढ़ें, अगर हम पूरे उस तफसील से जो इंटरनेशनल कानून है, जेनेवा कन्वेंशन है, उसके तहत उसमें बहुत सारे काम करने की जरूरत थी वापस भेजने के लिए। उसमें पहला और कलीदी नुक्ता ये है कि जब जिस मुल्क से जो रिफ्यूजी आए उसी सूरत में वापस भेजा जा सकता है कि उस मुल्क में अमन अमान ठीक हो जाए। तो अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा। इस वक्त जो सूरत हाल है, पूरी दुनिया की नजरें अफगानिस्तान पर हैं। आपको क्या लगता है मुस्तकबिल के हवाले से कि कल का जो वाकया पेश आया कि जिस तरह धमाके 2 हुए और 90 अफराद से जायद वहाँ हलाकतें हो गई, बल्कि अब तो 100 की इतलात मौजूद हैं और 150 से जायद जख्मी भी हैं वहाँ पर। अक्सर क्या होने लगा है कि दुनिया इस तरह वॉच करती रहेगी और तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा, या कुछ लगता है जैसे 3-4 मुल्कों ने पहले कबूल कर लिया था जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। इस वक्त तो जाहिर है पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि दुनिया से पहले उन तालिबान की हुकूमत को कबूल कर ले। नहीं, पाकिस्तान इस वक्त बहुत अच्छा कर रहा है कि कंसल्टेटिव तरीके से। लेकिन आपके सवाल का असल जवाब मैं दे दूं आपको कि इस वक्त इस तमाम अफगानिस्तान में जो आगे चल के मामला चलने वाला है और मैदान आगे सजने वाला है, वो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल तनाजुर में अगर देखें उसको कि इंडिया, इजराइल, अमेरिका और एलाइड जो क्वाड्स हैं और साथ में यूरोपियन अलाइज उनके, और उसके अलावा चाइना की कंटेनमेंट, इसके तनाजुर में देखें तो आगे जाके मुझे नहीं नजर आ रहा कि अफगानिस्तान में जो है बिल्कुल शांति हो जाएगी और बिल्कुल सुकून हो जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद इब्तदाई तौर पर तो कुछ बेहतरी नजर आ रही है, लेकिन स्पॉयलर्स अपना काम करते रहेंगे और फिर वो अपने नॉर्दर्न अलायंस और अपने इतने सारे एजेंट्स जो क्रिएट हुए हैं उनसे कोई ना कोई काम आगे लेते रहे। लेकिन बहरहाल वक्ती तौर पर एक सुकून सा आया है और उसकी वजह से रीजनल कंट्रीज ने जो काम किया है, ईरान ने और बाकी चाइना ने, हमने और बाकी सारों ने मिलकर, बिल्कुल उसकी वजह से कुछ अर्सा हमारा बेहतर गुजर जाएगा। बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उस पर हमने बात की और कोशिश की कि हम जाने कि जनाब ये धमाके दोबारा शुरू हो गए, इनकला भी अमेरिका को जल्दी क्यों है इनकला की, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। बिलखुसूस 1.5 साल के बाद ऐसा हुआ कि अमेरिकन 13 फौजी जो हैं वो हलाक हुए हैं, क्योंकि जो माहिदा हुआ था फरवरी 2020 में, और उस माहिदे के बाद से अमेरिकन फौजियों पर कोई हमला नहीं हुआ था। ये पहली बार ऐसा हुआ है जिसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली है और जिसके बारे में कहा है अमेरिकन सदर ने कि अब हम पर हम हमला भी करेंगे, लेकिन अपनी ताकत और अपनी मर्जी के मकाम पर इसको जवाब देंगे। और दाइश एक बार फिर दुनिया के लिए खतरा बन रहा है। यही हमारा आज का पहला टॉपिक था। छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद एक बहुत अहम खबर है उस पर भी हम बात करनी है, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अलग खबर। जी, कराची के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर कि कराची में सानिया बल्दिया जैसा एक और वाकया हुआ है। कराची के इलाका है कोरंगी मेहरान टाउन, जहां वाकया केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 17 अफराद झुलस कर जाँ बाग हो गए और कहा जाता है फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया और तकरीबन कोई 15 मिनट के बाद बकौल मुर्तज़ा वहाब साहब के वहाँ फायर ब्रिगेड पहुँची। 10 बजे का वक्त था और 3 बजे तक आग बुझाने की कोशिशें होती रहीं। ये बहुत ही इंदुनाक सानिया है जिसमें 17 अफराद झुलस कर जाँ बाग हुए हैं, जिसमें एक ही ख़ानदान के या एक ही घर के 4 अफराद भी शामिल हैं। अच्छा, जबकि ये लाशें ले जाई गई जिना अस्पताल और जिना अस्पताल में भी देखा गया कि लवाहिकीन जब वहाँ पहुँचे हैं तो अपने प्यारों की लाशें वो ढूंढते रहे और लवाहिकीन की रहनुमाई के लिए कोई भी हेल्प डेस्क कायम नहीं की गई थी। और सबसे अहम बात
کہ قائم مقام ڈائریکٹر جناح ہسپتال اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہیں وہ بھی ڈیوٹی پر وہاں موجود نہیں تھے. اتنا خوفناک یہ حادثہ ہوا. ظاہر میڈیا نے کوریج دی اس کو اور ٹی وی پہ چلتا رہا یہ 5 گھنٹے, کیونکہ 10 بجے سے 3 بجے تک تو آگ بجھانے کی کوششیں ہوتی رہیں. فائر ٹینڈر طلب کر لی گئے تھے وہاں, حالانکہ فائر ٹینڈر بہت زیادہ دور نہیں ہیں, 2 منٹ کی مسافت پر موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ دیر سے پہنچے. اور اس میں کس کی نااہلی ہے؟ اس طرح کے واقعات کب تک ہوتے رہیں گے؟ کیونکہ ثانیہ بلدیہ ہوا تو جس کی ذمہ داری ڈال دی گئی فوری طور پر جی ایم کیو ایم کی جانب, اور اس زمانے میں برسر اقتدار بھی تھے ایم کیو ایم پاکستان, اور ان کے حوالے سے کیس بھی چلتا رہا عدالت میں. آج بھی بہت ساری چیزیں اس میں عیاں ہو رہی ہیں, بہت سارے نام بھی لیے گئے, لیکن آج کے جو واقعہ ہوا ہے اس پر آپ کس کو ذمہ دار قرار دیں گے؟ سینیٹر انور لالدین صاحب موجود ہیں, آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے. انور لالدین صاحب کیا کہیں گے؟ کراچی میں جو آج واقعہ ہوا ہے مہران ٹاؤن میں 17 افراد جھلس کر جو ہے جاں بحق ہو گئے. فیکٹری میں بہت بڑا یہ سانحہ ہے پورے ملک کے لیے. یہ افسوسناک واقعہ کہہ سکتے ہیں, اور زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایسے حادثے وہ شہر کراچی ہو یا کسی اور ملک میں ہو یا کسی پاکستان کے باہر بھی ہوتے ہیں, لیکن ایسے حادثات سے افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں. اللہ بہتر کرے گا. نہیں, اس میں ایک یہ بات بتائیے مجھے کہ چونکہ جن کے جو وہاں جاں بحق ہوئے ہیں جب جناح ہسپتال لے کر گیا ان کو تو لاحقین پہنچے جناح ہسپتال, تو وہاں نہ ڈائریکٹر قائم مقام موجود تھے, نہ ڈپٹی ڈائریکٹر موجود تھے, نہ ہی لاحقین کے لیے کوئی ہیلپ ڈیسک قائم کی گئی تھی. سندھ حکومت ہے سر آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. یہ دوسروں پر تو بلیم گیم ہوتی ہے کہ جی پنجاب میں بزدار کام نہیں کر رہے, کے پی کے میں کام نہیں ہو رہا, بلوچستان میں کام نہیں ہو رہا, تو یہ سندھ کا اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے جہاں اس طرح کے سانحات ہو رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی سنوائی نہیں ہو رہی لوگوں کی. سندھ حکومت اپنے انتظامات بہت بہتر کرتی ہے اور اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے حل کر رہی ہے. آپ مایوس نہ ہو, اللہ بہتر کرے گا. سر مایوس تو لوگ ہوں گے نا جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ اس طرح کی جو فیکٹریز ہیں ظاہر ہے اس میں سرکاری افسران ہیں, فیکٹری انتظامیہ ہے جو این او سی پتہ نہیں کس طرح حاصل کر لیتے ہیں. اس طرح کی فیکٹریز میں کہا جاتا ہے ایک ہی راستہ تھا, ایگزٹ کا راستہ نہیں تھا, تالا لگا ہوا تھا, اوپر جا نہیں سکتے تھے جان بچانے کے لیے چھت پر وہاں کے لوگ. این او سی کس طرح جاری ہو جاتی ہے؟ کیونکہ فیکٹری میں کام کرنے کے دوران کوئی حفاظتی انتظامات نہیں ہے. فیکٹری مالکان کو این او سی کس طرح جاری ہو جاتی ہے؟ ظاہر ہے 13-14 سال سے آپ کی گورنمنٹ ہے اور اس طرح کے سانحات ہو رہے ہیں, تو یہ تمام جتنے بھی اس طرح کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آپ کی حکومت کے انڈر میں آتے ہیں. اللہ بہتر کرے گا, مایوس نہ ہو. آپ کی گورنمنٹ سے مایوس نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اس طرح کے واقعات آپ 17 لوگ جو جھلس کر جاں بحق ہوئے ہیں اس پر آپ صرف تسلی دیں گے؟ اللہ کے کام کو چیلنج نہیں کر سکتے آپ. بہتر سے بہتر حکومت نہیں, اللہ کے کام سر غفلت کس کی ہے؟ میں تو جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کی حکومت کی غفلت نہیں ہے, کوتاہی نہیں ہے؟ جی انور لالدین صاحب, یہ کوتاہی کو تسلیم نہیں کر رہے کہ آپ کی حکومت کی کوتاہی ہے؟ جس طرح کے واقعات رونما ہوا ہے, اتنا بڑا سانحہ رونما ہوا ہے, اس میں ذمہ داران کو کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے. ہوتے رہتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے جو میں سوالات آپ سے کر رہا ہوں, دیکھیے اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے انتظامات کر رہی ہے. آپ سر انتظامات کہاں ہیں؟ جناح ہسپتال میں بتاتا رہا ہوں آپ کو, قائم مقام ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر موجود نہیں, ہیلپ ڈیسک قائم نہیں کی گئی. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں, اور آپ کی حکومت جو کہا جاتا ہے جی 16 تقریباً 100 ایم پی ایز موجود ہیں, عوام کے ووٹوں سے آپ منتخب ہو کر آتے ہیں, اس کے بعد اس طرح کے سانحات ہو جائیں تو آپ صرف ایک بیان جاری کرتے ہیں مذمت کا کہ جی نہیں ہونے چاہیے, ہم کیا کر سکتے ہیں, اللہ کی مرضی. آپ ٹینشن نہ لو, پریشان نہ ہو. ہماری جو ہے باشعور ہے, قیادت بھی باشعور ہے, ینگ ہے. سر باشعور ہونے کا ثبوت بھی تو کوئی ہونا انور لالدین صاحب. آپ کی قیادت اور آپ کے جتنے بھی رہنما ہیں, جتنے ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, وہ ثبوت تو دیں اس بات کا کہ باشعور ہیں اور لوگوں کی فکر ہے انہیں, ان کی جان و مال کا تحفظ. ظاہر آپ ہی کی ذمہ داری نا آپ کی حکومت کی. اللہ کے کام کو چیلنج نہیں کر سکتے آپ. غفلت کوتاہی کو آپ اللہ پہ ڈال رہے ہیں. اللہ بہتر کرے گا. سر جو مرنے والے تو جو چلے گئے نا, اللہ بہتر مطلب کیا 17 لوگ واپس تو نہیں آ سکتے, لیکن آئندہ تو ایسے انتظامات کیے جا سکتے ہیں نا کہ اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوں. جی ہاں, اچھے انتظامات ہوں گے. اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے, آپ صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا, ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں. جی انور لالدین صاحب,
یہ دلچسپی دیکھ لیجئے جی، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے سینیٹر انور لالٹین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. غفلت کوتاہی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ کی طرف سے ہوا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. میں بار بار ان سے سوال کر رہا ہوں کہ جناب وہ جینا ہسپتال پہنچے، لواحقین اپنے پیاروں کی لاشیں ڈھونڈتے رہے، وہاں ہیلپ ڈیسک قائم نہیں، قائم مقام ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر وہاں موجود نہیں تھے. اور فٹنس سرٹیفکیٹ کس طرح مل جاتا ہے ان فیکٹریز کو کیا انسپیکشنز نہیں ہوتے، دیکھا نہیں جاتا، جانچا نہیں جاتا، پرکھا نہیں جاتا، کس طرح اجازت مل جاتی ہے. یہ سوالات جب ان کے سامنے ہم رکھتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ہر ملک اور ہر شہر میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں. بلدیہ فیکٹری میں تو فوری طور پر آپ الزام ڈال دیتے ہیں کسی سیاسی جماعت پر. جب اب آپ کی حکومت ہے 14 سال سے، اس طرح کے واقعات پہ در پہ ہو رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے آپ ٹیلی فون کاٹ کر بھاگ گئے کہ جناب ہمیں نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا ہے اور بہترین انتظامات ہم کر رہے ہیں. کیا انتظامات آپ کر رہے ہیں؟ کوئی اس کا تو جواب دیتے ہمیں آپ کہ جناب کیا انتظامات آپ نے کیے ہیں، لواحقین سے کیا اظہار تعزیت آپ نے کیا ہے، لواحقین کے لیے کیا معاوضے کا اعلان کیا گیا ہے. کوئی بات کرنے کو پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ تیار نہیں ہے. فٹنس کرنے والے ادارے بھی چیک نہیں کرتے، اجازت نامہ جاری کر دیتے ہیں. جس طرح میں نے کہا ہیلتھ اور سیفٹی کے حوالے سے جو قوانین ہیں اس پر اگر فیکٹری مالکان عمل درآمد نہیں کر رہے تو ان سے پوچھنا، ان سے عمل درآمد کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ظاہر ہے حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے، اس پر بھی بات کرنے کو آپ تیار نہیں ہیں. آپ سے بات کریں تو آپ ساری ذمہ داری اپنی غفلت کی، کوتاہی کی، تمام تر ذمہ داری آپ قدرت پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں. جب آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے تو اقتدار میں کیوں موجود ہیں؟ استعفیٰ دے کر باہر آ جائیں، انتخابات کرا دیں، کوئی اور آ جائے گا آپ سے بہتر آدمی. کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی اور قیادت موجود نہیں ہے یا لوگ موجود نہیں ہیں. شبیر قائم خانی صاحب وائس چیئرمین ہیں پی ایس پی کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. شبیر قائم خانی صاحب، یہ اتنا اندوناک واقعہ پیش آیا ہے جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر انور لالٹین ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے، دنیا بھر میں ہوتا ہے، کوئی سی بات ہی نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے سر اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طرف سے یہ ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہ کوئی پتہ گرتا نہ کوئی ہلتا ہے. لیکن بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی آج نئی بات تھوڑی ہے. یہ تو ہر 15 دن بعد، 1 مہینے بعد ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ کسی فیکٹری میں آگ لگ گئی، کیمیکل سے آگ لگ گئی، لوگ جھلس کے مر گئے. حیدرآباد میں لوگ ٹرانسفر پھٹنے کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ حادثات تو دنیا میں رونما ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں اس کی احتیاطی تدابیر کی جاتی ہیں، SOP فالو کی جاتی ہیں. سر کوئی ایک ثانیہ ہوتا ہے تو پھر تدارک کیا جاتا ہے. غفلت سنیں تو صحیح، آپ میرے غفلت. اچھا جی آپ کمپلیٹ کر لیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. حادثات آج نئی بات نہیں، حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں. اسی کراچی میں اور ملک میں حادثات رونما ہوتے چلے. ان حادثات سے ہمیں سبق حاصل کر کر وہ اقدامات کرنا چاہیے کہ آئندہ کے اس قسم کے حادثات نہ ہوں جس سے قیمتی جانیں ضائع نہ ہوں. یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ اتنے لوگ مر گئے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. دیکھیں نا، اب 18 لوگ میری نالج کے مطابق تقریباً کو 18 لوگ جو بیچارے بے گناہ مارے گئے وہاں پر کسی غفلت سے. اب وہ 600 گز پر ایک مکان کے اوپر، ایک مکان ہے، رہائشی مکان ہے، اس پر انہوں نے فیکٹری بنائی ہے انلیگل. بالکل. اب کے ڈی اے جو کہہ رہا ہے کہ اب کے ڈی اے سے پوچھتے ہیں، کے ڈی اے کہہ رہا ہے کہ SPCA سے پوچھو کہ کس نے ان کو پرمیشن دی. کسی نے تو پرمیشن دی. سر جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں شبیر قائم خانی صاحب سارے حکومت سندھ کے انڈر میں ہی آتے ہیں نا. ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں لوگ. بالکل. دیکھو ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی، نہیں کریں گے تبھی تو یہ حال ہو رہا ہے. تبھی تو یہ حال ہو رہا ہے کہ لوگ بیچارے روزانہ بے گناہ لوگ مر رہے ہیں. آج آپ ان سے پوچھیں جو غریب لوگ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، اوور ٹائم لگاتے ہیں، آپ ان کے گھر والوں سے بجے. سر یہ تو آپ ان کے زخموں کی نمک پاشی کر رہے ہیں کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں. یعنی ایک آپ خود جس طرح آپ نے کہا 15 دن بعد، 20 دن بعد، مہینے بعد اس طرح کا کچھ ثانیہ رونما ہوتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کہہ دیا جاتا ہے جی ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے وہ ہے. اور غفلت جنہوں نے برتی ہے ان کو سزا تو دے سکتے ہیں، جنہوں نے NOCs جاری کی ہے ان کو سزا تو دے سکتے ہیں. آپ انکوائری کمیٹی بنا دیتے ہیں، اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں. میرے بھائی بات یہ ہے کہ اس پاکستان کو بنے ہوئے 74 سال ہو گئے ہیں نا. یہ 74 سال میں اسی قسم کا ایک راگ الاپا جاتا ہے، بجائے کوئی ذمہ داری محسوس کرنے کے یا کوئی رسپانسبلٹی لینے کے بجائے ایک دوسرے پہ ڈالتے رہتے ہیں. کتنا بڑا المیہ. اس سے پہلے میں نے کہا نا یہ واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں. ہم سبق حاصل کیوں نہیں کرتے یار؟ سبق حاصل ہمیں کرنا چاہیے. آئندہ ایسی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. کس نے پرمیشن دی؟ وہ چوکیدار تالا لگا کر گل پہ چلا گیا چائے پینے کے لیے اور پیچھے سے 18 لوگ جل گئے. اب ان کو کون، جو ان کے گھر والے ہیں، ان کے معصوم بچے ہیں جو آج جن کی چیخوں پکار سنی نہیں جاتی، اب ان کا کون ان کا رکھوالا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. ایک فرد کی ہلاکت نہیں ہوتی، ایک فرد جاں باز نہیں ہوتا، پورا خاندان اس سے متاثر ہوتا ہے. اور یہ حکومت وقت کو اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی. اب کیا کریں؟
سر دوسروں پہ ذمہ داری ڈال کر دیکھیے برجما ہو جاتا ہے ہر آدمی. سر اس وقت جو خلا پیدا ہو گیا ہے کراچی شہر کو, پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, اس کو کوئی بھی آن کرنے کو تیار نہیں. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے 100 سے زائد ایم پی ایز موجود ہیں, وہ تمام کے تمام صرف جی یہ ایک بیان مذمت کا ان کے سامنے آتا ہے اور اس کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے. دیکھیے بھائی, پاکستان پیپلز پارٹی تو گزشتہ 14 سال سے اس چیز پر حکومت کر رہی ہے نا, مسلط کر دی گئی ہے, جنہوں نے عوام کے مسائل حل کرنے کے بجائے عوام کے مسائل میں اضافہ کیا ہے, چاہے وہ لاک ڈاؤن کی آڑ میں, کورونا کی آڑ میں لوگوں کو بے روزگار کرنا, نوکریاں نہیں دینا, کراچی اور مطلب یعنی کہ شہروں کو تو آن کیا ہی نہیں, انہوں نے تو اپنے علاقوں کو جہاں سے منتخب وہ کرتے ہیں ان کا بھی بڑا غرق کر دیا ہے. آج آپ دیکھیں کہ سندھ میں بے روزگاری کتنی ہے, سندھی بھائیوں کے پاؤں میں چپل نہیں ہے, کراچی کے جو لوگ ہیں مر رہے ہیں بیچارے بے روزگاری کی وجہ سے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. ان پہ تو چھوڑ دینا ہے, اب ان پہ تو امید کرنا. سر پانی پینے کو نہیں ہے, پبلک ٹرانسپورٹ سفر کرنے کو نہیں ہے, فیکٹری میں کام کریں تو وہاں بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے, سیفٹی قوانین بھی نہیں, پوچھنا جا کے انسپیکشن نہیں ہوتا. اب تو یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے, اب یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے, خدارا ان لوگوں سے جان چھڑائیں جو لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں. یہ لوگ قابض ہو کر یہ لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں, لوگوں کا یہ قتل عام کر رہے ہیں. سر اب تو نہیں لگتا مجھے, آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح کے پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے قیادت پر جوں نہیں رینگ رہی, تو آپ کو نہیں لگتا کہ نیکسٹ ٹائم تو نہیں لوگ دیں گے جن کے پیارے مر گئے ہیں, زخمی ہوئے ہیں, لواحقین جس طرح در بدر پھر رہے ہیں جنا ہسپتال میں, دیگر ہسپتالوں میں کوئی پوچھنے والا نہیں, ہیلپ ڈیسک تک قائم نہیں کی گئی, وہاں پر ڈپٹی ڈائریکٹر قائم مقام تمام غائب ہیں وہاں سے. جینا ہاسپٹل کی رپورٹ یہ ہے کہ نہ وہاں پر آج جو قائم مقام کیئر ٹیکر وہاں پر جو ڈائریکٹر ہیں وہ بھی موجود نہیں تھے, اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی موجود نہیں تھے, کوئی ڈیسک نہیں بنایا گیا ہے. جو لواحقین نے کس طرح جو بیچارے پریشان ہو رہے تھے, یہ ملک کے لیے ہمارے لیے بہت بڑا ایک المیہ ہے. سر وہاں یہ دیکھیے آپ 10 بجے صبح آگ لگی ہے, 3 بجے تک 3 بجے تک بجھایا نہیں جا سکا تھا. سن تو لیں آپ میری بات, یا تو آپ کر لیں مجھے کرنے دیں بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری پیپلز پارٹی کی ہی بنتی ہے. اور آپ نے کہا کہ کراچی کو کوئی آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہیں, کراچی کو آن کرنے کے لیے پاکستان زمین پارٹی ہے نا میدان عمل میں. آج بھی ہمارے ورکر, آج بھی ہمارے کارکن پی ایس سی فاؤنڈیشن کے جیسے آپ کہ خبر ملی وہاں پہنچے ہیں اور ریلیف کے اقداموں میں حصہ لیا ہے. اور ہم نے کوئی احسان نہیں کیا, یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ شہر ہمارا ہے, یہ ملک ہمارا ہے, یہ صوبہ ہمارا ہے, ہم اس کو آن کرتے ہیں. ہماری جنگ بھی, ہماری لڑائی بھی انہی لوگوں سے ہے جنہوں نے اس کراچی کو ڈس آن کیا ہے. کراچی کے لوگوں سے ووٹ لے کر کراچی کے عوام کو آج اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ کراچی کو کوئی اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, تو آن کرنے والا بیٹھے ہیں. اور الحمدللہ لوگوں کی بات اب سمجھ میں آ رہی ہے. اور لوگ ابھی دیکھو نا, ہمارے پارٹی کے لیڈر ہیں مصطفیٰ کمال, انہوں نے پہلے بھی کراچی میں ڈیلیور کیا, اور اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی اختیارات دے کہ ہم یہ جو مسائل ہیں, جو پینے کے پانی کے مسئلے ہیں, روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, سیوریج کے مسائل ہیں, بے روزگاری ہے, ٹرانسپورٹ کے مسئلے ہیں, ہیلتھ کے مسئلے ہیں, ایجوکیشن کے مسئلے ہیں, تمام مسائل سے سر یہی بالکل آپ لوگ اسی لیے پیپلز پارٹی کے خلاف آپ ایک مہم بھی چلانے جا رہے ہیں آپ لوگ, اور باہر نکلیں گے. جب مصطفیٰ کمال صاحب نے سوال بھی کی تھی, مہم چلاتے ہیں ہم تو روزانہ ہی پیپلز پارٹی کے خلاف روزانہ ہم تو چیختے ہیں نا. اب بات یہ کہ جو لوگ وفاق کے اندر بیٹھے ہیں, پی ٹی آئی بیٹھی ہے گزشتہ 3 سال سے, انہوں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, اور جو ان کے اتحادی ہیں ایم کیو والے, وہ ان کے ساتھ وہ نہیں دیکھ رہے کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے. سر ایم کیو ایم اور سر بالکل ایم کیو ایم کے نمائندے موجود اس شہر میں 14 ایم این ایز موجود ہیں پی ٹی آئی کے, سب خاموشی چھائی ہوئی ہے. وفاق میں چونکہ بندربانٹ ہے, 2 وزارتیں ایم کیو ایم کے پاس ہیں, اور ظاہر ہے وفاق میں حکومت ہے پی ٹی آئی کی. سرور صاحب یہ خاموشی, اس دیکھو 3 سال گزر گئے ہیں نا, اگر چلو مان لیں اگر یہ 5 سال پورے بھی کر لیں تو 2 سال باقی ہیں, 2 سال گزر جہاں 3 سال گزرے ہیں, 2 سال پبلک عوام اور مر جائے گی. اور سر یہ 2 سال آپ کو آسان لگ رہے ہیں, اس طرح کے ثانیات روزانہ ہو رہے ہیں, اور اس طرح کے مطلب یہ تو پھر وہ بات ہو گئی کہ انتظار کریں آپ مزید ثانیات کا. دیکھو ثانیات جو ہوتے ہیں نا, وہ ثانیات تو سچی بات ہے, پہلی بات تو میں بتا رہا ہوں کہ ثانیات ہوتے رہتے ہیں, لیکن اصل بات ہے ثانیات کی روک تھام ہم کس طرح, اس سے ہم سبق کس طرح حاصل کریں. میں اس بات کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ خدارا ہم کیوں نہیں ایسے احتیاطی تدابیر کرتے ہیں, کیوں اس میں حکومت ملوث ہوتی ہے, حکومت کے ادارے, حکومت کے ڈپارٹمنٹ ملوث. سر یہی تو میں یہی دوہرا دیتا ہوں شبیر قائم فانی صاحب, جو ان کو این او سی دے رہے ہیں, جو بنا رہے ہیں, اصل پیسے لے کر کراچی کو لوٹ رہے ہیں نا دونوں ہاتھوں سے. اصل اس کے جرم, اس کا قصوروار وہ لوگ ہیں, ان کو کٹہرے پہ لڑایا جائے, ان کو پھانسی لٹکایا جائے تاکہ آئندہ اس قسم کے واقعے. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے سر. کٹہرے میں جب تک نہیں لایا جائے گا, جب تک ان کو قرار واقعی کی سزائیں نہیں ملیں گی, یہ ڈر خوف ظاہر نہیں ہوگا. عوام کے ساتھ یہ سوتیلی ماں والا سلوک بالخصوص کراچی کے ساتھ جو ہو رہا ہے, شبیر قائم خانی صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی کی توجہ اس لیے نہیں ہے کراچی پر کہ یہاں سے ووٹ نہیں ملتا پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ یار یہ دیکھو تو انفارچونیٹلی تو بہت بڑا ایک بہت, یعنی کہ کیا کہیں اس کو, کہ یہ تو کوئی انسانی نہیں جہاں ووٹ نہ ملے کہ آپ کے ووٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. یار
मतलब मर के भी हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह के घर। कब तक जिएंगे? 50 साल, 60 साल, 70 साल। और लेकिन सर ये देखिए एक सवाल तो फिर ये भी है ना कि वोट कराची में इस बार जिस पार्टी को दिया है वो भी तो सीरियस नहीं है। जिस समय मैंने सवाल किया आपसे कि ऑन करने को तैयार नहीं, पीटीआई के हवाले से जी नया पाकिस्तान बना रहे हैं, रियासत मदीना, शायद इसलिए कराची वालों ने वोट दिया था इन्हें। भाई कराची वालों के साथ तो खैर धोखा हुआ ही हुआ है। ये तो पूरे मुल्क के साथ पीटीआई ने खिलवाड़ किया है कि तब्दीली के नाम पर जो आवाम को बेवकूफ बनाया, वो आवाम ने वोट तो उनको दिए, मैंडेट दिए नहीं दिए, उस बहस में नहीं जाना चाहता। आपका प्रोग्राम अभी खत्म होने वाला, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, फिर कभी मौजूद होगा तो इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन बात ये है कि आवाम ने तो चलो इनको मुंतखब किया, लेकिन इन्होंने 3 साल में आवाम को क्या दिया? चाहे वफाकी हुकूमत हो चाहे सूबाई हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत से तो कोई उम्मीद ही नहीं है ना हमें। सर कराची के लोगों के बारे में शबीर कायम खानी साहब मुझसे ज्यादा आप जानते हैं कि ये सबसे ज्यादा जी शऊर पढ़े लिखे लोगों का शहर है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इस तरह के लोग मुसल्लत कर दिए गए हैं, जिसका एक बड़ी मिसाल जो आज मैंने दी, सेनेटर अरवल लालदीन हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे हैं जी हम क्या कर सकते हैं, इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ से होता है जी, आप बेफिक्र रहें, बेफिक्र हो जाए आप लोग। जिनके 17 लोग जुलूस कर हलाक हुए हैं, जांबाक हुए हैं, उनके हवाले से इस तरह की सिर्फ मजम्मत का बयान और आप चल दिए उसके बाद। ये देखें, ये बहुत कुछ कर सकते हैं जब ये पैसे भरकर लांचों में दुबई भेज सकते हैं, जब ये इनके आप देखो इनके मुताबिक वुज़रा पर और इनके स्पीकर पर सब पे केस चल रहे हैं, इनके वफाकी वुज़रा पर साबिक ये लोग सब नेप पे केस चल रहे हैं, करप्शन में ये लोग इन्वॉल्व हैं। हमारा तो आज मुतालबा है कि इनको बाकायदा तौर पे इसी में इनका नाम डालकर और इन सबको ऐसे स्क्रूटनी करें, सारा जो लूटा हुआ पैसा इनके पेट से निकाला जाए और गरीब आवाम पे पैसा खर्च किया जाए। सर कब सड़कों पर आ रहे हैं आप लोग? खासतौर पर एक मुहिम चलाने लगे थे इस हुकूमत के खिलाफ कि 14 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, कोई व्हाइट पेपर भी जारी होना चाहिए इनका, गफलत कोताहियों के जो जिम्मेदारान हैं उनको करार वाकई की ताकि सजा भी हो। उनके चेहरे सर बेनकाब कब होंगे इस तरह के लोगों के? देखो हम तो मुख्तलिफ औकात के अंदर हमने रैलियां भी निकाली हैं, मर्दमशुमारी के खिलाफ भी निकाली रैली, और हमने कराची के जो मसाइल हैं, सिंध के जो मसाइल हैं, और ज़ाहिर कराची सिंध का दारुल खिलाफा है, हम हर मसले पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आवाज उठाई, हमने रैलियां निकाली हैं और अब भी हम एहतजाज करेंगे। बिल्कुल एहतजाज तो आप करेंगे सर। एक और लॉलीपॉप कराची वालों को दिया गया कि जी कराची का बेटा बड़ा इंटेलिजेंट है जनाब, बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर हम ला रहे हैं, आप देखिएगा एक नया मुस्तफा कमाल साबित होगा। लेकिन एक महीने की परफॉर्मेंस सर आज नजर आई है, एक महीने की उनकी परफॉर्मेंस की क्या परफॉर्मेंस है मुर्तज़ा वहाब साहब की भी? यार भैया मैं इस पे डिस्कस करूं, देखें ये वक्त बताएगा, ये मुस्तफा कमाल साहब का क्या ये मुकाबला करेंगे। मुस्तफा कमाल साहब के लिए तो उस वक्त के सिटिंग जो चीफ जस्टिस है उन्होंने भी कहा था, सिटिंग चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार हुसैन ने कहा था कि अगर आपको काम देखना तो मुस्तफा कमाल के देखें। दुनिया के सेकंड बेस्ट मेयर का उनको अवार्ड दिया गया, दुनिया के 4 तरक्की याफ्ता तेजी से जो शहर शामिल उनमें शामिल लाके मुस्तफा कमाल ने खड़ा कर दिया था कराची को। आज कराची दुनिया का 12वां तरीन वस्त शहर है, ट्रांसपोर्ट का निजाम यहाँ पर है नहीं, हमारे नसीब में वो बसें जिन पे शीशे ही नहीं है, जिन पे लाइटें नहीं है यार, सर्दियों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं सर। 14 साल में एक नई बस का इजाफा नहीं हुआ, एक बूंद पानी का इजाफा नहीं किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। जैसा मैंने शुरू में कहा आपसे शबीर कायम खानी साहब, वजह सिर्फ एक नजर आती है कि जी कराची वाले क्योंकि वोट नहीं देते तो शायद इसलिए सुतैली मावा का सलूक होता है। शबीर कायम खानी साहब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पार्टी, बहुत शुक्रिया आपका सर। और जी सर जी आखिरी कमेंट सर, 30 सेकंड आपके पास। बस मैं ये कह रहा था कि देखो वोट चलो कराची वाले तो नहीं देते हैं, जो एंट्री सिंध वाले हमारे सिंधी भाई वो तो वोट देते ना। सिंध में इन्होंने कौन सी दूध की नहरें बांधी है, वहाँ कौन सी इन्होंने शेद की नहरें बांधी है। शऊर उजागर करना पड़ेगा शबीर कायम खानी साहब, वहां भी जाहिर शऊर उजागर करना पड़ेगा। आप सिंध के सदर भी हैं पीएसपी के, यकीनन वहां काम कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया शबीर कायम खानी साहब आपका। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और बड़ा ज़ाहिर बहुत ही अब डिसपॉइंट किया हमें अनवर लालदीन, सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके जुमले जो हैं वो याद रखिएगा, जिस किस्म के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। इतना बड़ा सानिया हो गया, सानिया बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से तो फौरी तौर पर एक सियासी जमात का नाम ले दिया जाता है। आज का जो सानिया हुआ वो किसकी वजह से हुआ, कौन जिम्मेदार है, क्या जिम्मेदारों का तयन हो सकेगा, और अगर हो गया तो क्या करार वाकई की सजा दी जा सकेगी, यह है बहुत बड़ा सवाल। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर और मेरी टीम को दी इजाजत। मौलाना निगहबान।